बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी साहब की, जो कि बीजेपी के एक लीडर भी हैं और भारत में अक्सर हिंदुइज्म का प्रचार करते हैं, हिंदुत्व के बहुत बड़े मानने वाले हैं और मुसलमान दुश्मनी में उनमें शायद उनका सानी कोई ना हो, या अगर होगा तो मोदी साहब होंगे। वो कोई ना कोई हरदासराई करते रहते हैं, कोई ना कुछ फरमाते रहते हैं। कभी उन्होंने ये कहा कि जनाब माइनॉरिटी का तो राइट ही कोई नहीं होता। ये भी उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। और अब फिर वो फरमाते जैसे रहते हैं, उन्होंने फिर फरमाया कि ये क्या बात है, हम क्यों नहीं वेलकम करते 2 फ्रंट पे लड़ाई, जो कि चाइना और भारत के साथ चाइना और पाकिस्तान के साथ हम इकट्ठे लड़ ले जंग, इसमें क्या मसला है। बड़ी अच्छी बात है, इससे तो हमें मौका मिल जाएगा। एक तो हम आजाद कश्मीर ले लेंगे और दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान को 4 टुकड़े कर देंगे। ये एक तो ये सोच और ये जहनियत जाहिर करती है इस मुल्क के लीडर्स की, जिनके जहन में सवाए दूसरों की जमीन पे कब्जे के और कुछ नहीं है। चाइना के साथ क्या मसला हुआ, नेपाल के साथ क्या झगड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ भी पहले यही मसला है कि कश्मीर का आप कब्जा करके बैठे हुए हैं, सियाचिन कब्जा करके बैठे हुए हैं, सरक्रीक का मसला है आपके साथ। तो जिस मुल्क में लीडरशिप का ये हाल हो और वो अपने इस सोच के जरिए, इस सोच की वजह से इतने अंधे हो जाएं कि हकाइक भी ना देख सकें, तो उन्होंने कौम को किसी अच्छे रास्ते पे तो फिर नहीं डाल सकना। वो तो लेके जाएंगे कौम को किसी गलत राह पे। अब इसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वेलकम करने में जो उनके ख्याल में 2 फ्रंट वॉर बड़ी अच्छी चीज है, उनको मिल जाती, हो जाता तो वो आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेते और साथ ये कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर लेते। ये मैं कोई बड़ी बात नहीं करनी चाहता, लेकिन आज हिंदुस्तान जिन मसाइल से दो चार है, अगर वो अपने अंदरूनी मामलात ही निपटा ले तो बड़ी बात है। और इन हालात में जंग करके देखें तो 2 फ्रंट का तो नहीं, एक फ्रंट हमारे वाला जो है, इस पे भी अगर आए तो इंशाअल्लाह हिसाब पिछला चुका दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। इनके साजिशी ज़हन आज भी 1971 के उस साजिशी माहौल में फंसे पड़े हैं, जहां इन्होंने बांग्लादेश के लोगों को, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, उनको ज़हनी तौर पे मफलूज करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करके तो उनको गलत रास्ते पे लगाया। उनका मुल्क बन गया अलहदा, भारत से तो नहीं मिले, अल्लाह उनको मुबारक करे, मुसलमान भाई हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं। लेकिन भारत के जहन में आज भी वो चीज बैठी हुई है इनके लीडर्स में कि शायद ये वही 1971 है, ये वही साजिशें हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग, किसी भी सूबे से उनका ताल्लुक हो, वो मुत्तहिद हैं, वो इंतहाई मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। ये हर वक्त आपको याद होगा कि बलूचिस्तान की रट लगाते थे कि बलोचों ने हमें ये किया, वहां पे ये दहशतगर्दी तो कराते हैं। 1-2 लोग जो हरबयार मरी, ये बरामदा मुक्ति वगैरह, ये जो बाहर भागे हुए हैं, वो इनके टुकड़ों पे पलते हैं तो वो तो कुछ ना कुछ करवा देते हैं कोई काम। लेकिन कभी किसी ने बलूचिस्तान के किसी शहर में एहतजाज देखा? कभी किसी ने बलूचिस्तान के किसी शहर में पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगते देखा? जिस तरह कश्मीर में भारत के खिलाफ नारा लगता है, भारत के खिलाफ नारे दरो दीवार पे लिखे हुए कश्मीर में मिलते हैं, और जहां लोग शहीद होते हैं तो पाकिस्तान के झंडे में उनको लपेट के दफन किया जाता है। अब तो वहां पे भारतीय फौज जो है वो उनकी लाशें उठा के ले जाती है, दफन खुद करते हैं और उनके घरों से कई 60-70 मील दूर ले जाके कहीं करते हैं। तो ये तो है इनका। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आना चाह रहा था, 2 फ्रंट वॉर वो कौमें लड़ती हैं जिनके अंदर जज्बा हो, जिनके अंदर हिम्मत हो और जो कम से कम इतनी ताकत रखते हो।
آج آپ ایک ڈیمورلائزڈ آرمی جو کہ چائنا کے سامنے پھنسی پڑی ہے، جو سردیاں آ رہی ہیں اور ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، جس کی بھارتی حکومت کو بھی جلدی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو وہاں سے واپس لایا جائے، اور اسی وجہ سے چائنا کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرنا پڑا جو کہ تقریباً ایک سرنڈر ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ کر کے پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم 2 فرنٹ وار لڑیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بھارتی فوج میں لیڈر جو ہیں، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو درست بات، صحیح بات نہیں بتاتی۔ مودی صاحب بھی جھوٹ سننا چاہتے ہیں اور جھوٹ اپنی قوم کے ساتھ بولتے ہیں آگے، جس کی وجہ سے ایک پذیرائی ہے، آپ کو ووٹر آپ کا رسپانس دیتا ہے، ووٹ مل جاتے ہیں، آپ بولتے جائیں جھوٹ۔ اور جھوٹ کیا تھا؟ جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے پینگونگ کے علاقے میں، اس جھیل کے سدن علاقہ جو ہے وہاں پہ ہم نے بڑا چائنا کو تھریٹ کر دیا، یہ علاقے پکڑ لیے، چائنا اب ہمارے سامنے ہے، نیچے بیٹھی ہوئی افواج ان کی۔ اور جب جے شنکر صاحب وہاں پہ مذاکرات کے لیے ماسکو پہنچے تو وہ یہاں سے جاتے ہوئے، بھارت سے جاتے ہوئے وہ کہہ کے گئے کہ نہیں، یہ جو سرحدی مسئلہ ہے یہ چائنا کے ساتھ تعلقات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہاں جا کے جب ان کو حقائق دکھائے گئے تو پھر انہوں نے جو چائنا نے کہا وہ مان لیا۔ اب جس لیڈر کو اتنا اندازہ نہ ہو اور وہ جھوٹ کے اوپر ایمان رکھ کے تو اس طرح کی باتیں کریں، اس شخص کو آپ کیا کہیں گے سوائے اس کے کہ وہ ہم کی جنت میں بس رہا ہے۔ اب 2 فرنٹ والوں کا حال یہ دیکھیں کہ ان کے سینئر آرمی، ریٹائرڈ سینئر آرمی آفیسرز وہ مطالبہ کر رہے ہیں، میں نے ان کی ویڈیو کلپس دیکھی ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چائنا کے سامنے جو انتہائی شرمناک قسم کا جو رویہ رکھا گیا اور وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں کیا گیا، اس کے لیے بعض لیڈرز یا بعض جو ذمہ دار ہیں فوجی، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ their heads must roll۔ لیکن یہ چیز ان کے لیڈرز جو ہیں وہ نہیں سمجھ رہے، وہ سب ذمہ داروں کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ پھر ایک ٹسل ہے ان حالات میں، فوج کی کمانڈ جو ذمہ داری ہے وہ نراونے صاحب کے پاس ہے، جنرل نراونے، لیکن اتھارٹی جو چلا رہے ہیں وہ بپن راوت صاحب چلا رہے ہیں، جنرل بپن راوت۔ اور جنرل صاحب کو اعتماد حاصل ہے اجیت دوول کا، کیونکہ یہ ایک ہی جگہ کے ہیں اور کچھ شاید غالباً کوئی تعلق واسطہ، کوئی رشتہ داری بھی ہو۔ نتیجہ یہ کہ بپن راوت صاحب پولیٹیکل سپورٹ کی وجہ سے بہت مضبوط ہیں اور نراونے صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، اور ان حالات میں کوشش یہی ہے کہ سارے فیاسکو کا جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا اس کا ملبہ چیف آف آرمی سٹاف پہ ڈال دیا جائے، اور اگر ذبح کرنا تو اس کو کر دیا جائے، اس کو قربانی کا بکرا بنا لیا جائے۔ اور وہ ہوگا، ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح بپن راوت صاحب کو سپورٹ ہے، سی ڈی ایس ان کو بنایا انہوں نے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بول بول کے مودی صاحب کو بھی انہوں نے اپنے مسل دکھا کے تو ان کو رام کیا ہوا تھا، اور اجیت دوول تو ہے ہی ان کا ساتھی۔ نتیجہ یہ کہ آج وہاں پہ ایک ٹگ آف وار، ایک ٹسل شروع ہو گئی۔ نیچرلی چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایک لحاظ سے سچائی پہ ہے کہ وہ اس کے اختیارات جو ہیں وہ تو بانٹے ہوئے ہیں بپن راوت صاحب نے، تو اس کے لیے یہ ایک مشکل ضرور ہے کہ اگر وہ حق بات کرے، سچ بات کرے گا تو اس کی بات تو اچھی لگے گی نہیں، لہذا جو چھائے ہوئے ہیں وہاں پہ وہی اپنے حق میں فیصلہ کرائیں گے۔ سو ایک یہ وہاں پہ مشکل پڑی ہوئی ہے، اور یہ جو سبز باغ دکھاتے رہے جھوٹ بول بول کے، وہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں اور ایک پریشانی بن رہی ہے، جس کی وجہ سے سینئر لیڈرشپ میں کھینچا تانی کا عالم ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے ہندوتوا، کیونکہ بپن راوت صاحب نے ہندوتوا کا پرچار کیا، ہندوتوا کا ساتھ دیا، نیچرلی آرمی میں یہ چیزیں چلتی نہیں، کیونکہ آرمی کی سٹرینتھ یہی ہے کہ وہ فرقہ واریت ہو، لسانیت ہو، یا اس میں کوئی ایتھنک کسی بھی قسم کا رنگ، وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ایک لحاظ سے بالکل ایک ہوموجینک فورس ہوتے ہیں وہ۔
اور یہ ہر آرمی کا ایک قاعدہ ہے. لیکن جہاں آپ مذہب کا تیر چھوڑ دیں، وہ ہندوتوا چھوڑ دی، اب وہاں پہ جو نان ہندو فوجی ہیں، نان ہندو آفیسرز ہیں، وہ لازمی بات ہے کہ ان میں بڑی تشویش ہے، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اور ان میں ان کی فیملیز جو ہیں وہ بات چیت کرتی ہیں وہاں پہ، جو کہ مختلف ذرائع سے میں جو یہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ انٹیلیجنس سورسز کی ہیں. لہذا یہ ان چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ جو جھوٹ ہیں یہ آہستہ آہستہ کھلیں گے. چائنا کے سامنے جو حالات ہوئے وہ بھی سامنے آئیں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو اس پہ چھری پھیری جائے گی، اور زیادہ اغلب یہی ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کو بھگتنا ہوگا. میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں دو باتیں جو سمجھنے کی ہیں. وہ ایک یہ ہے کہ انڈیا کے اندر سبرامنیم ٹائپ لوگ جو ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کیوں کہ جو چیز وہ کر نہیں سکتے وہ غلط فہمی میں بیٹھے اس کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان کے عوام ہیں جن کو بھارت کے لیڈرز کی ذہنیت اور ان کے عزائم سمجھنے چاہیے. اگر آپ یہ عزائم سمجھتے ہیں تو آپ متحد ہو کے اپنی افواج کے ساتھ مل کے ایک ایسا مقابلہ کریں گے جس سے دشمن کے دانت ہمیشہ کے لیے کھٹے کر دیے جائیں گے. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد.